بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حاکم کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، میرے ساتھ کون ہجرت کرے گا؟ تو انہوں نے کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہجرت سے متعلق بتلایا اور فرمایا، تم میرے بعد یہیں رہنا اور لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور دوپہر کا وقت تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ میں نے اپنے والد ابو بکر سے جا کر کہا، ابا جان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج خلاف معمول اپنے منہ پر کپڑا لپیٹے ہوئے آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، بخدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اہم کام کے لیے اس وقت تشریف لائے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لے کر اندر تشریف لائے۔ ابا جان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چارپائی خالی کر دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے تو آپ نے فرمایا، ان دونوں کو باہر بھیج دیں۔ ابا جان نے عرض کی، حضور یہ عائشہ اور اسماء آپ ہی کا گھرانہ ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے کہا، حضور مطمئن رہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ نے ہجرت کی اجازت دی ہے اور تم میرے ساتھ رہو گے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ابا جان یہ بات سنتے ہی شدت جذبات سے رو پڑے اور عرض کی، حضور میری ان سواریوں میں سے ایک سواری پسند فرما لیجئے۔ آپ نے فرمایا، میں قیمتاً لوں گا، چاہے تو ایک میرے ہاتھ بیچ دو۔ آپ نے قیمت دیکھ کر اس لیے سواری حاصل کی تاکہ آپ کو ہجرت کی مکمل فضیلت حاصل ہو جائے اور جان و مال کی قربانی سے اس کی ابتدا ہو۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، ہم نے جلدی جلدی سامان سفر باندھا اور اسے ایک تھیلے میں ڈالا۔ سامان میں ایک بھنی ہوئی بکری بھی تھی۔ حضرت اسماء نے اپنی کمر کا پٹکا پھاڑا اور اس سے تھیلے کا منہ باندھ دیا، اسی لیے حضرت اسماء کو ذات الناطقین کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت مکان کی پچھلی کھڑکی سے نکل کر غار کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ راستے میں ابو جہل آ رہا تھا، مگر اللہ نے اسے اندھا کر دیا اور آپ خیریت سے گزر گئے۔ صبح جب قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو انہوں نے مکہ کے چاروں طرف تلاش کیا اور ہر طرف سراغ رساں دوڑائے۔ جو لوگ غار ثور کی طرف جا رہے تھے انہوں نے آپ کے قدم تلاش کر لیے اور غار ثور کی طرف چل پڑے، مگر جب غار کے قریب پہنچے تو نشان ختم ہو گئے۔ قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بہت خفا تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے والے کے لیے 100 اونٹ کا انعام مقرر کر دیا تھا۔ دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور کی طرف رواں دواں تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے تو کبھی پیچھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب مجھے تلاش کرنے والوں کا خیال آتا ہے تو میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں، اور جب گھات میں بیٹھے ہوئے دشمنوں کا خیال آتا ہے تو آگے آگے چلنے لگتا ہوں، مبادا آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم خطرہ کی صورت میں میرے آگے مرنا پسند کرتے ہو؟ عرض کی، رب ذوالجلال کی قسم، میری یہی آرزو ہے۔ جب غار کے قریب پہنچے تو آپ نے کہا، حضور ٹھہریے، میں غار کو صاف کرتا ہوں، اور اندر پہنچ کر ہاتھوں سے ٹٹول ٹٹول کر غار کو صاف کرنا شروع کیا۔ جہاں کہیں کوئی سوراخ نظر آتا وہاں کپڑا پھاڑ کر اس کو بند کر دیتے، یہاں تک کہ سارا کپڑا ختم ہو گیا اور ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ وہاں آپ نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا تاکہ کوئی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سر مبارک رکھ کر آرام فرما ہو گئے۔ حضرت ابو بکر کو سوراخ سے سانپ نے ڈس لیا، مگر آپ نے پیر کو جنبش نہ دی کہ مبادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جائے اور آپ کی نیند میں خلل پڑے۔ شدت تکلیف سے آپ کے آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا، ابو بکر کیا بات ہے؟
عرض کی حضور سانپ نے ڈس لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا تو زہر کا اثر جاتا رہا۔ روایت ہے کہ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی معیت میں غار میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے غار کے منہ پر ایک جھاڑی پیدا کر دی، جس نے ان حضرات کو کفار کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ حکم خداوندی سے مکڑے نے غار کے دہانے پر جالا تن دیا اور جنگلی کبوتروں نے اپنا گھونسلہ بنا دیا۔ یہ سب کچھ کفار مکہ کو غار کی تلاشی سے باز رکھنے کے لیے کیا گیا۔ ان دو جنگلی کبوتروں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بے مثال جزا دی کہ آج تک حرم میں جتنے کبوتر ہیں وہ انہی دو کی اولاد ہیں۔ جیسے انہوں نے اللہ کے نبی کی حفاظت کی تھی، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بھی حرم میں ان کے شکار پر پابندی عائد کر دی ہے۔ قریش کے نوجوان ڈنڈے، لاٹھیاں اور تلواریں سنبھالے چاروں طرف پھیل گئے، جن میں سے کچھ غار کی طرف جا نکلے۔ انہوں نے وہاں کبوتروں کا گھونسلہ دیکھا اور اس میں انڈے دیکھے تو واپس لوٹ گئے اور کہنے لگے، ہم نے غار کے دہانے پر کبوتروں کا گھونسلہ اور اس میں انڈے دیکھے ہیں، اگر وہاں کوئی داخل ہوتا تو لا محالہ کبوتر اڑ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سنی اور سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو ناکام لٹایا ہے۔ کسی نے کہا، غار میں جا کر دیکھو تو صحیح۔ جواب میں امیہ بن خلف نے کہا، غار میں گھسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غار کے منہ پر مکڑی کا جو جالا نظر آتا ہے وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے، اگر وہ اس میں داخل ہوتے تو یہ جالا اور انڈے ٹوٹ جاتے۔ دوستو، در حقیقت یہ قوم قریش کو میدان جنگ میں شکست دینے سے بھی بڑا معجزہ تھا۔ غور کیجئے، مطلوب کیسے کامیاب اور تلاش کرنے والے کیسے گمراہ ہوئے۔ مکڑی نے جستجو کا دروازہ بند کر دیا اور غار کا دہانہ ایسے بن گیا کہ سراغ رسانوں کے قدم لڑکھڑا گئے اور ناکام واپس لوٹے، اور مکڑی کو لازوال سعادت میسر آئی۔ ابن نقیب نے کیا خوب کہا ہے، ریشم کے کیڑوں نے ایسا ریشم بنا جو حسن میں یکتا ہے، مگر مکڑی ان سے لاکھوں درجہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس نے غار ثور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غار کے دہانے پر جالا بنا تھا۔ چنانچہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کا شمار عہد نبوی کے بے مثال شعراء میں ہوتا ہے، آپ بھی اپنے اشعار میں اس مکڑی کو ان الفاظ میں داد تحسین دیتے ہیں، ریشم کے کیڑوں سے ریشم حاصل کر کے عمدہ قسم کا لباس تیار کیا جاتا ہے، لیکن مکڑی کو اس بارے میں زیادہ فخر و مباحات حاصل ہے کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے غار ثور پر جالا بنا تھا۔ دوستو، یوں تو دنیا میں مکڑی کی بے شمار قسمیں پائی جاتی ہیں، مگر مکڑی کی وہ خاص نسل کہ جس نے بحکم خدا رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں غار کے منہ پر جالا بنا تھا، شعراء کے اشعار کی زینت بن گئی۔ الغرض، جس جاندار و بے جان کی نسبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، وہی حیات دائمی پا گئی۔ اللہ کریم ہمیں اسوہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔